بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 133 اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں شفع کے متفرق مسائل سے متعلق، جس کا حصہ دوم ہے، اور آج کوشش کرتے ہیں کہ شفع کی جو بحث ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے۔ شفع کے اسقاط کے لیے آج ہم جو ہیلہ ہوتا ہے اس ہیلوں کو پڑھیں گے کہ کیا شفع کو ساقط کرنے کے لیے ہیلے ہوتے ہیں، اور ان ہیلوں کو کرنا جس سے شفع جو شفیع کرتا ہے تو وہ نہ کر سکے اور اس سے انسان بچ جائے، تو اس کا کرنا، اس کا حکم کیا ہے، اور وہ کیا کیا ہیلے ہو سکتے ہیں جس سے شفع کا حق ساقط ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مشفوع چیز میں کمی زیادتی اگر ہو جائے، یا اسی طریقے سے مشفوع چیز کے کوئی توابع یا زوائد اس کے ہوں تو ان کا کیا حکم ہوگا، شفیع کیا ان کو لے لے گا یا نہیں لے گا، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تو شفع کو ساقط کرنے کے لیے جو ہیلہ ہے اس میں سب سے پہلا ہیلہ، یعنی مشتری اور بائع مل کر ایک ہیلہ کریں، تو ہیلے کا حکم یعنی جس سے شفع کا حق ساقط ہو جائے اور شفیع نہ کر سکے، یہ کیا ہے، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو وہ پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ اگر بے ہو چکی ہے، قریب میں گھر بک چکا ہے اور اس نے شفیع نے طلب مواسبت بھی کر لی ہے، یا بے ہو چکی ہے، ابھی تک اگرچہ انہوں نے طلب مواسبت نہیں کی لیکن بے ہو چکی ہے، اس کے بعد ہیلہ کرنا تو جائز نہیں ہے۔ فتویٰ اسی قول پر ہے، امام محمد رحمۃ اللہ کے قول پر ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ ہیلہ کرنا جائز ہے۔ تو اس میں پھر ہم لے لیں گے کہ بے سے پہلے، ابھی تک وہ پلاٹ قریب میں بکا نہیں ہے، اس سے پہلے بائع مشتری، ابھی تک وہ بائع مشتری بنے نہیں ہیں، خریدار اور فروخت کرنے والا بنے نہیں ہیں، اس سے پہلے وہ کوئی ہیلہ کر دیں، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی اپنے اوپر کسی کے حق کو لازم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، تو ایسا کرنا تو درست ہے۔ تو شفیع کے حق کو اپنے اوپر لازم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا یہ تو شریعت میں جائز ہے، اس لیے شفیع کا حق ساقط ہو سکتا ہے۔ اور دوسری صورت میں جب بے ہو چکی ہے تو پھر تو ظاہر شفیع کا حق متعلق ہو چکا ہے، اب ہیلہ کرنا پھر ناجائز ہو جائے گا کہ شفیع کا حق مارا جا رہا ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہیلے کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا بَاعَ دَارًا إِلَّا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ فِي طُولِ الْحَدِّ الَّذِي يَلِي الشَّفِيعَ، کہ کسی آدمی نے گھر بیچا سوائے اس ایک گز کے، مقدار ذرائن سوائے اس ایک گز کی مقدار کے، جو فی طول الحد الذی، جو لمبائی میں اس طرف کو ہے، یعنی اس حد کی لمبائی میں، یلی شفیع، جو شفیع کے پلاٹ یا گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو شفیع کے پلاٹ اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مثال کے طور پر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ شفیع کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ شفیع کا گھر ہے، اور اس شفیع کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا یہ اس کے پڑوسی کا گھر تھا۔ تو پڑوسی نے اپنے اس گھر کو بیچنا تھا، تو اس گھر میں اب پڑوسی یہ چاہتا ہے کہ یہ گھر بھی بک جائے اور اس پہ شفیع شفع بھی نہ کر سکے، تو اس نے کیا کیا، پورے گھر کو تو بیچ دیا، لیکن اس گھر کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یہ والا جتنا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کو اس نے نہیں بیچا۔ یہ مطلب ہے الا مقدار ذراع، سوائے اس ایک گز کے جو لمبائی میں، فی طول الحد الذی یلی الشفیع، جو لمبائی میں اس سائڈ کو ہے جو شفیع کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو شفیع کے ساتھ ملا ہوا جو حصہ تھا، یہ والا حصہ اس نے فروخت نہیں کیا، اور اس طرف والا یہ پورا گھر اس نے فروخت کر لیا۔ اچھا، جب فروخت کر لیا تو ظاہر ہے کہ اتصال نہیں پایا گیا، یعنی شفیع کے گھر کے ساتھ اتصال تو نہیں پایا گیا، کیونکہ اس ساتھ والا جو ہے ایسا، اس نے تو یہ والا فروخت ہی نہیں کیا، تو شفیع کا جو متصل جگہ ہے وہ تو فروخت ہی نہیں ہوئی ایک گز، لہٰذا شفیع کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں شفع کرتا ہوں، کیونکہ اتصال شفع کا جو بنیادی سبب ہے، اور اس کی وجہ سے پھر دفع ضرر سوء الجوار کا پایا جانا، وہ چیز تو اس میں ہے نہیں ہے، اس لیے وہ شفع نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ یہ ایک ہیلہ ہو جائے گا۔ جب شفیع شفع سے دستبردار ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اس گز کو بھی وہ بیچ دے گا۔
یہ ہو جائے گا پہلا ہیلا۔ فلا شفعۃ لہ، لہٰذا شفیع کے لیے شفع نہیں ہوگا۔ اب دوسرے ہیلے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِنِ ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ، اگر اس طرح کیا اس نے کہ اسی میں سے ہی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی میں سے ہی اس نے اس طرح کر لیا کہ اس نے ایسا کر دیا کہ وہ جو ایک گز شفیع کے پلاٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا اس کو مہنگے داموں فروخت کر دیا اور پورا گھر باقی چھوڑ دیا۔ وَإِنِ ابْتَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ، اور اگر مشتری نے خریدا اس پورے گھر میں سے صرف ایک حصہ، ایک گز مہنگے سمن کا، یہاں پہ سمن سے مراد مہنگا سمن، یعنی ایک گز کا اس نے کم از کم 1,00,000 روپیہ لگا دیا، اور ثم ابتاع بقیتہا، پھر اس کو جو بقیہ حصہ تھا وہ اس کو خرید لیا بالکل سستا۔ مثال کے طور پر کل گھر کی قیمت 1,50,000 روپیہ ہے، تو اس میں پورا 1,00,000 کا ایک گز، مثال کے طور پر یہ گھر جو ہے وہ شفیع کا ہے اور یہ گھر ساتھ بک رہا ہے، مشتری کا ہے، تو مشتری نے کیا کام کیا کہ اس گھر کے ساتھ یہ جو چھوٹا سا گز ہے، یہ چھوٹا سا گز جو شفیع کے گھر کے ساتھ متصل ہے، اس پورشن کو اور اس حصے کو، شفیع کے ساتھ متصل حصے کو مشتری نے خرید لیا اور اس کی قیمت لگا دی 1,00,000 روپیہ۔ تو ظاہر جب شفیع کو پتہ چلے گا کہ میرے قریب میں ایک گز بکا ہے اور وہ بھی 1,00,000 کا بکے، تو شفیع پاگل تو نہیں ہے کہ وہ 1,00,000 میں ایک گز خریدے گا اور شفع کرے گا، تو وہ نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شفیع جب شفع سے دستبردار ہو جائے گا اس کے بعد پھر مشتری یہ جو دوسرا حصہ ہے گھر کا، یہ والا حصہ یہ صرف 50,000 میں خرید لے گا۔ تو یہ کہ ہیلہ انہوں نے کیا کہ شفیع شفع نہ کر سکے۔ اچھا، تو جب یہ خریدے گا مشتری دوبارہ اس بڑے حصے کو، تو اب شفیع اس پہ شفع نہیں کر سکتا، کیونکہ جب مشتری نے یہ والا چھوٹا گز خریدا تھا تو مشتری اور بائع آپس میں وہ شریک ہو گئے تھے، شریک فی نفس المبیع ہو گئے تھے، اور ادھر سے شفیع تو صرف محض پڑوسی ہے، لہٰذا شریک فی نفس المبیع کا حق پہلے ہوتا ہے شفع میں، تو لہٰذا شفیع جو ہے وہ تیسری جگہ پر وہ پڑوسی ہے، وہ شفع کا حق نہیں اپنا استعمال کر سکے گا، لہٰذا مشتری پہلے ایک گز لے لے گا پھر اس کے بعد دوسرا گز لے لے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فالشفعۃ للجار، جو پڑوسی شفیع ہے اس کا جو شفع کا حق ہوتا ہے وہ فی السہم الاول، پہلے سہم کے اندر ہوگا، یعنی چھوٹے سہم کے اندر ہوگا، کیونکہ وہ پہلے خریدا گیا اور وہی متصل ہے۔ دون الثانی، یہ جو دوسرا بڑا حصہ ہے اس کے اندر اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو مشتری جو ہے وہ شریک فی نفس المبیع ہو چکا ہے اس چھوٹے گز کی وجہ سے۔ تو امید ہے کہ آپ اس ہیلے کو بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ پہلے چھوٹے گز کو خریدا مہنگے داموں تاکہ شفیع شفع نہ کر سکے، اس کے بعد بقیہ حصے کو سستے داموں خرید لیا۔ تو شفیع اگر چونکہ پڑوسی ہے وہ شفع کرے گا بھی تو اس چھوٹے حصے میں کر سکے گا، سام اول میں، سام ثانی میں نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس صورت میں پھر وہ پڑوسی ہی رہ جاتا ہے، جبکہ مشتری خود اس ایک گز کو خریدنے کی وجہ سے وہ شریک فی نفس المبیع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اس کا حق پھر پہلے ہوتا ہے، اس لیے مشتری پہلے چھوٹا حصہ پھر بڑا حصہ خرید لے گا۔ یہ ہو گیا ہیلہ نمبر 2۔ یہ دیکھیں سارے بے سے پہلے یہ ہیلے ہو رہے ہیں، تو بے سے پہلے تو ہیلے کا جواز ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنے کو دفع کر رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ تیسرے ہیلے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ، اور ایسا ہوا کہ سمن کے بدلے میں، یعنی پہلے تو یہ طے ہوا عقد کے اندر کہ یہ جو گھر میں خرید رہا ہوں اس گھر کو میں ایک مہنگا سمن کر دیا، مثال کے طور پر 2,00,000 کا گھر تھا تو 2 کروڑ روپیہ اس کی قیمت مقرر کر دی، اتنا مہنگا کر دیا۔ تو وَإِذَا ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ، عقد طے ہوا کہ بھئی اس میں سمن کے ذریعے سے اس گھر کو مشتری خریدے گا، یہ طے ہوا، اور ظاہر ہے کہ شفیع بھی اسی سمن میں لے گا جو مشتری کے سامنے طے ہوا ہے نا، اور مشتری کے لیے جو کچھ طے ہوا ہے تو شفیع بھی وہی لے گا عقد کے اندر جو طے ہوا ہے، تو اسی طریقے سے طے ہو گیا۔ ثم دفع الیہ ثوبا عوضا عنہ، پھر چند لاکھ کے کپڑے یا کچھ اور سامان دے کر مشتری نے اس گھر کو خرید لیا۔ تو ظاہر عقد کے اندر جو طے ہوا ہے وہ تو 2 کروڑ روپیہ ہوا ہے، شفیع اگر لے گا تو وہ 2 کروڑ کا ہی لے گا، کپڑے دے کر نہیں لے گا۔ بعد میں جو ان کا صلح ہوا ہے بائع مشتری کا کپڑوں کے اوپر، تو اس صلح کا تعلق اصل عقد کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، اصل عقد وہی 2 کروڑ روپے ہے، لہٰذا جو انہوں نے آپس میں کپڑوں کے ساتھ صلح کر لیا ہے تو وہ شفیع کو کپڑوں کی دینے نہیں ہوں گے، اس نے پورا، تو ظاہر شفیع پھر 2,00,000 کا گھر 2 کروڑ میں نہیں لے سکے گا، تو وہ شفع ہی نہیں کر سکے گا۔ تو اس طریقے سے بھی ایک ہیلہ کیا جا سکتا ہے۔
فشفا تو بسمن، بس شفا جو ہے وہ سمن کے بدلے میں ہوگا، دون الثوب، وہ کپڑے کے بدلے میں نہیں ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہیلہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین ہیلے ہیں۔ ولا تکرہ الحیلۃ فی اسقاط الشفعۃ عند ابی یوسف، امام ابی یوسف اللہ کے نزدیک ہیلے شفع کے اندر ہیلہ کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ دوسرے کے حق کو اپنے اوپر لازم کرنے سے روکنا ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکرہ، مکروہ ہے کہ بھئی شریعت نے شفیع کو حق دیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب شفیع جو ہے وہ برے پڑوس کی وجہ سے اس کو اگر اذیت ہوگی تو اس کا ذمہ دار پھر کون ہوگا، تو اس لیے ہیلہ کرنا مکروہ ہے۔ تو جواب یہ کہ فتویٰ امام ابی یوسف رحمہ اللہ کا قول پر ہے بے سے پہلے پہلے، عقد بے سے پہلے پہلے، اور عقد بے کے بعد پھر امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ پھر شفع درست نہیں ہے، یعنی شفع کے لیے ہیلہ کرنا درست نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، کہ جو مشفوع چیز ہے اس کے اندر اگر ایسا ہو جائے کہ تصرف کر لے، شفیع تصرف کر لے یا مشتری تصرف کر لے، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مشتری نے اس میں زیادتی کر دی یا شفیع نے زیادتی کر دی، تو بعد میں جب شفع ہوگا تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا۔ تو سب سے پہلے مشتری ہے کہ وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ، مشتری نے عمارت بنا دی، زمین خرید لی اور اس میں بلڈنگ بنا دی، او غرس یا درخت لگا دیے، ثم قضی للشفیع بشفعۃ، پھر بعد میں شفع کا کیس لگا اور شفیع کے لیے شفع کا فیصلہ ہو گیا، فہو بالخیار، تو لہذا شفیع کو اختیار ہے، شریعت نے اختیار دیا ہے کہ ان شاء اخذها بالثمن وقیمت البناء والغرس مقلوعین، چاہے تو وہ اس گھر کو لے لے سمن کے ساتھ، اور بلڈنگ جو اوپر بنی ہے، یعنی نیچے جو ظاہر ہے کہ پلاٹ شفع کے ساتھ لیا ہے، تو اس پلاٹ کے اوپر جو بلڈنگ بن گئی مشتری کی طرف سے یا درخت لگ گئے، ان درختوں اور ان کی اس بلڈنگ کی قیمت دے دے، مقلوعین، اکھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں جو قیمت ہوتی ہے وہ دے دے، یعنی میٹیریل کی قیمت دے دے، صرف بنے ہوئے مکان اور بلڈنگ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ نہ دے، کیونکہ مشتری کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے معلومات کرتا کہ کہیں شفع کرنے والا کوئی نہ ہو، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لیتے کہ اس کے ساتھ کسی کا حق تو متعلق نہیں ہے، پھر وہ بناتا، تو اس سے عام طور پہ کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے شفیع ضامن اس کا نہیں ہوگا۔ وَإِنْ شَاءَ کلف المشتری بقلعہ، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ مشتری کو مجبور کر دے، مکلف بنا دے اس بلڈنگ اور درختوں کے اکھیڑنے کا۔ وَإِنْ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ، اب شفیع نے کوئی تصرف کر لیا، اس میں کوئی زیادتی کر دی پلاٹ کے اندر، تو اس کا حکم آ گیا کہ شفیع نے لے لیا پلاٹ کو، فبنا، اس میں بلڈنگ بنا دی، او غرس یا درخت لگا دیے، ثم استحقت، پھر اس کا کوئی مستحق نکل آیا، اس گھر کا یا اس پلاٹ کا کوئی مستحق نکل آیا، جس پلاٹ کو خرید کر شفیع نے اس میں بلڈنگ بنا دی، اس کا کوئی مستحق نکل آیا، ظاہر مستحق جب نکلے گا تو وہ مستحق لے لے گا، تو اب شفیع کے ہاتھ سے تو پلاٹ بھی گیا اور پلاٹ کے اندر بنی ہوئی اس کی بلڈنگ بھی گئی، اس کے درخت بھی گئے، اگر وہ لے لیتا تو لے لیتا، ورنہ وہ مستحق ہوگا وہ تو لے لے گا سارا کچھ۔ اب شفیع ظاہر ہے کہ اس کے پاس شفع کے ذریعے سے پلاٹ تو آیا نہیں ہے، تو سمن اس کا ضائع ہوا، تو سمن کے ساتھ تو وہ رجوع کرے گا، رجع بالثمن، سمن کے ساتھ تو وہ رجوع کرے گا، لیکن کیا اپنی بلڈنگ کا بھی کسی سے معاوضہ لے گا؟ تو بلڈنگ کا معاوضہ کسی سے نہیں لے سکتا، ولا يرجع بقیمت البناء والغرس، اور نہ درختوں کی قیمت کا کسی سے کوئی رجوع کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشتری سے تو جبر کر کے اس شفیع نے لیا ہے، مشتری نے تو اس کو نہیں کہا کہ تم خریدو، بائی نے بھی نہیں کہا کہ تم خریدو، شفیع نے خود اپنی خوشی سے اس کو خریدا ہے، لہذا کسی ایک کو اس کا ضامن نہیں بنا سکتا۔ بھائی کو یہ نہیں کہہ سکتا شفیع کہ آپ نے کس کا مکان میرے اوپر فروخت کر دیا، وہ کہے گا یار ٹھیک ہے میں نے کر دیا، میرے بھائیوں کا بھی اس میں سے تھا، لہذا بھائی آیا اور اس نے لے لیا، لیکن یہ کہ شفیع کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا کہ خریدو، آپ نے تو خود اپنا ایک حق استعمال کر کے کیس لڑ کے ہماری مرضی کے بغیر آپ نے ہم سے زمین خریدی تھی، لہذا آپ کا مکان گیا تو ہم کیا کریں، لہذا وہ ضامن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک بات ہو گئی ہے مشتری اور شفیع کی اس پلاٹ کے اندر اضافہ کرنے کی۔ اچھا، اب کوئی ایسا ہے کہ وہ جو مشفوع پلاٹ ہے یا گھر ہے وہ اس کے اوپر آفت سماویہ کی وجہ سے یا کوئی یعنی انسان کے اختیار کے بغیر غیر اختیاری طور پر اس کے اندر کوئی نقصان آ گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ ایک وصف ہے، اس کی وجہ سے قیمت تو کم نہیں ہوتی، لیکن اگر
خود مشتری نے اس کے اندر یا بائے نے اس کے اندر کوئی نقصان کر دیا ہے یا کمی کر دی ہے تو اس کی وجہ سے قیمت شفیع سے بھی کم ہوگی۔ تو یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ أَوْ احْتَرَقَتْ بِنَاؤُهَا، گھر جو ہے وہ منہدم ہو گیا، گر گیا، یا اس کی بلڈنگ تعمیرات جو ہوں گی وہ جل گئی ہیں، او جف شجر البستانی، یا یہ کہ باغ تھا، باغیچہ تھا، اس کے اندر اس کا درخت جو ہیں اس کے وہ خشک ہو گئے ہیں، بغیر عمل احد، بغیر کسی کے اختیار کے اور عمل کے، غیر اختیاری طور پر ایسا ہوا ہے، تو فالشفیع بالخیار، شفیع کو اختیار ہے، انشاء اخذہ بجمیع الثمن، اگر لے گا تو وہ اس کو مکمل ثمن کے ساتھ دے گا، کیونکہ کسی ایک سے قیمت کم کیوں کریں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ہے، کسی ایک نے تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ وہ انشاء ترک، اور چاہے تو چھوڑ دے۔ وَإِن نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ، اسی کے برعکس اگر مشتری نے خود اس کے اندر کمی کر دی ہے، بنا کو، تعمیرات کو توڑا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ وصف جو ہے وہ اصل بن چکا ہے اس کو توڑنے کی وجہ سے۔ تو قیل للشفیع، شفیع کو کہا جائے گا کہ ان شئت فخذ العرصۃ بحصتها، اگر چاہتے ہو تو صرف پلاٹ لے لو، کیونکہ اوپر بلڈنگ تو مشتری نے خود منہدم کر دی ہے، گرا دی ہے، صرف پلاٹ لے تو اس کے حصے کے بقدر قیمت سے، اس کے اندر جو تعمیرات تھیں اس کے پیسہ 1 روپیہ بھی شفیع نہیں دے گا، کیونکہ یہاں پہ ٹھیک ہے تعمیرات منہدم چکی ہیں تو اب وصف تھا منہدم ہو جانا، لیکن اب وہ وصف اصل بن چکا ہے مشتری کے خود عمل کی وجہ سے۔ وَإِن شِئْتَ فَدَعْ، اور چاہیے تو اگر تو نہیں لینا چاہتا تو چھوڑ دے، لیکن یہ کہ اگر لینا چاہتا ہے تو پھر صرف پلاٹ لے لے، اس کی قیمت دینی ہے، پورا ثمن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذَ النَّقْضَ، نقضہ یا نقضہ، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے شفیع کے لیے کہ وہ ٹوٹی ہوئی بلڈنگ جو مشتری نے گرائی ہے اس کا میٹیریل بھی اٹھا کر وہ لے لے، کیونکہ وہ اب مشتری نے جب اس کو توڑا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مشتری اس اپنے بنائے ہوئے میٹیریل، بلڈنگ کے میٹیریل کو خود لینا چاہتا ہے، وہ اس نے اصل بنائی اور اصل کے مقابلے میں قیمت ہوتی ہے، مفت میں شفیع نہیں لے گا۔ وَمَنِ ابْتَاعَ أَرْضًا وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ، اگر کسی نے زمین خریدی اور اس کے درخت، زمین کے اوپر درخت تھے اور درختوں پر پھل بھی لگے ہوئے تھے، تو کیا وہ پھل شفیع ویسے ہی لے لے گا؟ اخذها الشفیع بثمرها، تو کہتے ہیں کہ شفیع ان پھلوں سمیت اس کو لے لے گا، کیونکہ وہ باعث سے اسی حالت کے اندر وہ پھل لگے ہوئے درخت آئے تھے اور اسی حالت سے مشتری سے شفیع نے لینے ہیں، تو لہٰذا کسی نے اس کو ہاتھ تو لگایا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ تابع ہو کر پلاٹ کے وہ درخت اور اوپر پھل اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ لیکن وَإِن جَدَّهُ الْمُشْتَرِي، اگر مشتری نے خود کاٹ لیا پھلوں کو اوپر سے اور توڑ دیا، اتار دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو توابع تھا اب اس کے مقابلے میں قیمت ہوگی، کہ مشتری نے خود اس کو الگ کر دیا، تو لہٰذا اس کے مقابلے میں اب قیمت کا حصہ بھی کٹے گا۔ سقط عن الشفیع حصته، اب شفیع سے بھی اس پھل کی بقدر قیمت سے حصہ کم ہوگا، پہلے کم نہیں ہوگا کیونکہ پہلے تو وہ تابع تھا، اصل چیز پلاٹ تھی، اب وہ تابع اصل بن چکا ہے مشتری کے خود کاٹنے کی وجہ سے۔ وَإِذَا قُضِيَ لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا، اگر شفیع، یہ کچھ متفرق مسائل چل رہے ہیں چونکہ خاتمۃ الباب ہے، متفرق مسائل بھی چل رہے ہیں کہ شفیع کے لیے فیصلہ ہوا بلڈنگ کا کہ بھئی یہ شفیع کے ساتھ یہ بلڈنگ آپ لے سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اس نے اس بلڈنگ کو دیکھا نہیں تھا، تو کیا اس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا؟ فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، اس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ بھی وہ گوئے کہ بے ہی تو کر رہے ہیں نا، لہٰذا وہ جو اس نے خریدا ہے تو گوئے کہ بے ہی کے ذریعے سے خریدا ہے، یہ بھی ایک طرح کی بے ہے، تو اس میں خیار رؤیت بھی ہوتا ہے۔ فَإِن وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، اگر اس میں کوئی اس نے عیب پایا تو فَلَهُ أَن يُرُدَّهَا بِهِ، تو اس عیب کی وجہ سے خیر عیب بھی اس کو حاصل ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس کو لٹا سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ، اگرچہ تمام عیوب سے یا اس خاص عیب سے مشتری نے برات کا اعلان بھی کیا تھا، تو لیکن یہاں پہ مشتری چونکہ پہلے سے ناراض ہے، وہ تو جتنا بھی برات کا اعلان کرے گا اس کی برات کا اعتبار یہاں پہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ کوئی شفیع کی طرف سے کوئی نائب ہے کہ وہ برات کا اعلان کرے گا تو شفیع کے اوپر وہ لاگو ہوگا، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مشتری نے کوئی نقصان خفیہ طور پر پہنچا دیا ہو کہ بھئی مجھ سے کیوں جبراً یہ لی جا رہی۔ وَإِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، اگر مشتری نے خریدا ہے اس کو ادھار خریدا ہے پلاٹ کو، تو شفیع بھی کیا ادھار ہی خریدے گا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، فالشفیع بالخیار، شفیع کو اختیار دے دیں گے کہ انشاء اخذها بثمن حال، اگر آپ نے خریدنی ہے تو آپ نقد ثمن، ہم حال کا معنی نقد ثمن دے کر آپ خریدیں گے، فَإِنْ صبر، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی فی الحال وہ مشتری ادائیگی کر دے، اس کے بعد پھر آپ لینا چاہتے تو صبر،
اگر چاہے تو شفیع صبر کر دیں، حتی ینقضی الاجل، یہاں تک کہ جو ادھار جو اس کے ثمن کا ادھار کیا اس کی مدت پوری ہو جائے، ثم یأخذھا، پھر شفیع جو ہے وہ اس کو لے لیں۔ تو یہ دو اختیار ہوں گے۔ وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعَقَارَ، متفرق مسائل میں ایک یہ ہے کہ شرکاء یعنی بھائیوں کو وراثت میں ملی ہوئی زمین تھی، وہ اس زمین کو تقسیم کر رہے تھے، تو اتنے میں کسی بندے کو پتہ چلا اچھا یہ تقسیم ہو گئی ہے، یہ حصہ فلاں کو چلا گیا، یہ حصہ فلاں کو چلا گیا ہے، تو کیا اب کوئی بندہ اس کے اوپر شفع کر سکتا ہے کہ اچھا یہ تو تقسیم ہو گیا ہے؟ تو تقسیم ہوئی ہے، بے نہیں ہوئی۔ بے اور چیز ہوتی ہے، تقسیم اور ہوتی ہے۔ تقسیم میں تو حقوق اور چیزیں اور حصے جو ہے وہ ان کے اندر تمیز آ جاتی ہے کہ یہ فلاں کا یہ فلاں کا ہو گیا، اس میں عوض تو کوئی ایک نہیں دیا گیا، تو لہٰذا اس کے اوپر شفع بھی نہیں ہو سکتا۔ فلا شفعۃ لجارحم بالقسمۃ، اس تقسیم کی وجہ سے شفع ان کے پڑوسیوں کو شفع کا حق نہیں ہوگا۔ شفع کے لیے تقسیم ہونا نہیں ہوتا، شفع کے لیے بے ہو جانا ضروری ہوتا ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَىٰ دَارًا، اگر کسی نے گھر خریدا، فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ شُفْعَةَ، شفیع نے شفع سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ میں شفع نہیں کرتا ہوں، ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ بِعَيْبٍ، کسی وجہ سے، کسی خیار کی وجہ سے، خیار عیب، خیار شادی، خیار رؤیت کی وجہ سے مشتری کو وہ واپس کر دیا، مشتری نے اس کو واپس کر دیا بائیں کی طرف۔ تو ظاہر ہے یہ واپسی جو ہوئی ہے، ایک بے ہو جانے کے بعد واپسی ہوئی ہے، تو یہ واپسی نئے ایک تیسرا دیکھنے والے آدمی کے سامنے تو ایک نئی بے ہو رہی ہے، گویا کہ مشتری جو ہے وہ زمین دے رہا ہے اور ادھر سے بائیں سے وہ پیسے واپس کر رہا ہے، تو تیسرا آدمی تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ گویا کہ ایک بندہ زمین خرید رہا ہے اور دوسرا وہ پیسے لے رہا ہے اور زمین خرید رہا ہے، تو یہ تو سامنے بائیں مشتری ہی لگ رہے ہوتے ہیں تیسرے آدمی کو۔ لیکن اگر عدالت میں جا کر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مشتری نے بائیں کو کسی عیب کی وجہ سے یا رؤیت کی وجہ سے یا کسی خیار کی وجہ سے زمین واپس کر رہا ہے، تو قاضی کا فیصلہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ پہلے بے ہوئی نہیں ہے، کل عدم ہو چکی ہے، اور اس میں تیسرا آدمی تو سامنے ظاہر ہے کہ سب کے سامنے وہ عدالت میں فیصلہ ہوا ہے، تو تیسرے آدمی کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ بے فسخ ہو رہی ہے، یہ نئی بے نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر وہ گھر میں بیٹھ کر کرتے ہیں فیصلہ، تو ظاہر ہے گھر میں تو کسی کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اگلا بندہ یہی سمجھے گا، تیسرا پڑوسی جو ہے، کہ اچھا یہ تو نئی بے ہو گئی ہے کہ مشتری نے پہلے خریدا تھا، پھر مشتری نے دوبارہ اپنے اسی بائیں کے اوپر دوبارہ بیچ دیا ہے، لہذا شفع ہو سکتا ہے اس صورت میں۔ کہتے ہیں کہ بقضاء قاضٍ، اگر مشتری نے جو واپس کیا ہے بائیں کی طرف قاضی کے فیصلے کے ساتھ کیا ہے تو فلا شفعۃ للشفیع، پھر شفیع کے لیے شفع نہیں، کیونکہ قاضی کے فیصلہ تو بالکل اوپن ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بے فسخ ہوئی ہے، نئی بے نہیں ہوئی۔ وَإِن رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ، اور اگر قاضی کے فیصلے کے بغیر مشتری نے بائیں کی طرف واپس کیا ہے تو تیسرے آدمی کے سامنے یہ گویا کہ نئی بے ہو رہی ہے۔ او تقایلا، انہوں نے یا اکالا کر دیا ہے، تو فلشفیع شفعۃ، تو اس صورت میں شفیع کو شفع کا حق ہو سکتا ہے، کیونکہ تیسرا آدمی شفیع ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی مشتری نے پہلے خریدا، اب مشتری نے دوبارہ بائیں کے اوپر بیچ دیا، لہٰذا میں شفع کرتا ہوں، لہٰذا بے ہو چکی ہے گویا کہ۔ تو کتاب الشفع یہاں پر متفرق مسائل کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی، اور امید ہے کہ آپ اس کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، شفع کا طریقہ، طلب موافقت، طلب تقریر اور طلب خصومت کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اور آخر میں آج 3 ہیلے، یہ سوال بھی ہے کہ وہ 3 ہیلے کون کون سے ہیں کہ جس کی وجہ سے مشتری اپنے آپ سے شفع کے حق کو ساقط کروا سکتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے اچھی طریقے سے امید ہے کہ سمجھ لیا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو خالی پیج ہے، اس پر آخر میں ہم دوبارہ ایک دفعہ اس گھر کو بنا کر آپ کو دکھا لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ ایک پورا سمجھ لیں کہ پلاٹ ہے، یہ پورے پلاٹ میں یہ والا جو حصہ ہے مثال کے طور پر یہ شفیع کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم نے لکھ دیا ہے شفیع، یہ شفیع کا ہے، اور یہ اس طرف جو ہے وہ بائیں کا ہے، اس کے پڑوسی کا ہے۔ تو یہ بائیں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہے، تو فروخت کرنے کے لیے اس نے ہیلا پہلے تو یہ کیا کہ یہ چھوٹا سا حصہ اس کو چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں بیچا، اور اس کو جو ہے اس نے فروخت کر دیا۔ تو ظاہر شفیع اگر کرے گا تو اس پر کرے گا شفع، کیونکہ اس پر اور یہ بیکا ہی نہیں ہے، تو اتصال نہیں ہوا، تو لہذا شفع نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جو چھوٹا ہے، اس چھوٹے حصے کو مہنگے داموں بیچ دیا، تو شفیع اس کو دیکھے گا اچھا چھوٹا سا گز اتنا مہنگا بکا ہے میرے قریب میں، تو وہ شفع نہیں کرے گا۔ تو خریدنے کی وجہ سے مشتری جو ہے وہ شریک فی نفس المبیع ہو جائے گا اس کے ساتھ، اس حصے کے ساتھ، تو پھر بعد میں مشتری اس پلاٹ کو بھی خرید لے گا، تو شفیع اس کے اوپر شفع نہیں کر سکے گا۔
یہ ہو گیا۔ اور تیسرا یہ تھا کہ یہ جو پورا حصہ ہے اس کو مشتری خریدے، کروڑوں میں اس کی قیمت لگا دیں، وہ آپس میں طے کر دیں، بعد میں کسی سستی سے کوئی چیز سامان 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا دے کر اس پہ صلح کر لیں۔ ظاہر شفیع جب لے گا تو وہ جو کروڑ روپیہ جو عقد میں طے ہوا ہے تو شفیع تو اس کے مطابق لے گا نا، تو بعد میں جو انہوں نے صلح کیا اس کے مطابق تو لے گا نہیں، اس لیے شفیع اس شفیع اس پر دار ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے وہ، تو یہ ہیں 3 ہیلے، ان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔